آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جیسا کہ سینٹر کے ہال میں موجود مومنین اور مومنات کو تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کی مجلس کے شروع میں 15 منٹ یا 20 منٹ یا شاید اس سے بھی کم Q&A سیشن رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے ذرا سا فارمیٹ چینج ہوا ہے۔ عام طور پہ Q&A سیشن میں جو لوگ فرش پر بیٹھے ہوں یا فلور والے، ان سے بھی سوالات لیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایام اذا 1441 ہجرہ کا یہ پہلا عشرہ، اور پہلے عشرے میں غم کا بیان بھی زیادہ ہوتا ہے، ماتم بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو Q&A سیشن کو بہت زیادہ لیندھی کرنے کا ٹائم نہیں، اس لیے ریٹن میں سوالات آپ سے مانگے گئے تھے۔ جتنے سوالات میرے پاس آئے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کل جو مجلس ہو گئی یسٹرڈے، اس میں بھی 2-3 باتیں ایسی تھی جو انکمپلیٹ رہ گئی، اور وہ تو میری مجالس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ باتیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں جو اگلی مجلسوں میں مکمل ہوتی ہیں۔ پہلے میں یہاں یہ گزارش کر دوں، اس سے پہلے کہ یہ Q&A سیشن جو پارٹ آف دا مجلس ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں، ایک گزارش یہ کر دوں کہ ایام اذا کی اس مجلس میں یہ سوال و جواب کا سیشن ہوا ہے۔ کل میں نے قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی تھی، تو دوسری آیت کی تلاوت کرتے وقت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پہ یہ آیت مجلس کے اختتام پہ تلاوت کی جاتی ہے، اور پورے ایام اذا کے بعد عید الضحیٰ کی محفل میں مجلس کے شروع میں تلاوت کر رہا ہوں، اور پہلی ہی مجلس میں، اور ابھی میں نے اس کا ریزن نہیں بتایا تھا۔ Q&A سیشن کے حوالے سے بھی یہی جملہ ہے۔ جب ہم پورا پہلا عشرہ جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اختتام اس کا ہوتا ہے شام غریبہ پر، اور شام غریبہ کے اہم ترین میسج میں سے ایک میسج یہ Q&A سیشن شام غریبہ، یعنی آقا حسین کا جہاد جہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ شام غریبہ ظاہری طور پہ آقا حسین کے جہاد کا پارٹ نہیں ہے، وہاں سے آقا سجاد کا جہاد شروع ہو رہا ہے۔ آقا حسین کا جہاد جہاں پہ مکمل ہوتا ہے تو پہلا میسج جو شام غریبہ میں آ رہا وہ یہی Q&A سیشن ہے۔ شام غریبہ کی مجلس میں ہر سال آپ یہ غم کا بیان سنتے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ اس سے پہلے بھی یہاں 4 سال پہلے شام غریبہ کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، اور آئندہ بھی پڑھتا رہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ادھر آقا سجاد کی امامت شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلا میسج یہ کہ زینب کبریٰ پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا سجاد، تیری امامت میں تیری پھوپھی پہلا مسئلہ تجھ سے پوچھنے آئی۔ کربلا کا میدان، حسین کی شہادت، جو سورہ امام حسین کا بیان میں نے کل شروع کیا، وہ سورہ امام حسین مکمل ہوتا ہے،
سورہ امام حسین کی آخری آیت کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ سورہ امام حسین کی آخری آیت. حسین خدا کی یہ آواز سن کر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے ہیں اور سجاد کی امامت. مسئلہ شرعی پوچھو. زینب کبریٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کی، اور یہ تو بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ اگر زندگی خطرے میں ہو تو کیا عورت کو پھر بھی حجاب کرنا. مگر زینب کبریٰ نے اسی Q&A کے اہمیت کو بتانے کے لیے، اگرچہ اس کے کچھ اور بھی پرپس تھے اور کچھ اور لاجک بھی تھی، موقع ملا تو کسی مجلس میں اور واضح کروں گا، لیکن ظاہری اعتبار سے زینب کبریٰ کا یہ سوال ہم پریکٹیکلی آج کی اس مجلس کے شروع کے 15 منٹ شام غریبہ کے اس میسج کو دے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے زبانی میسج دینا، ایک ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. اب ٹائم کو بچانے کے لیے میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، جو سوالات آ گئے ہیں. البتہ یہ عرض کر دوں کہ ایک دو سوال ایسے ہیں جس کا جواب بہت ڈیٹیل میں بھی ہے اور تھوڑا سا ہماری پریکٹیکل لائف سے ہٹ کر ہے. سوال اہم، لیکن اس وقت مجلس کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر یہ سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. پھر بھی خالی سوال کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جن کا سوال ہے ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان کا سوال امانت مجھ تک پہنچ گئی. بعض مجبوری کی بنا پہ میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں. اور وہ سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اس کی تفسیر بیان کرے. تو اب یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر Q&A سیشن میں ذرا سا مشکل ہے، جبکہ یہ آیت تو واقعاً تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ قسم کی اس میں تفسیر چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوال کا ایام ازا سے کوئی تعلق نہیں. آپ حضرات میں سے تقریباً ہر ایک عاشورے کے دن اعمال عاشورہ جب انجام دیں گے تو اس کی جو نماز ہے اس نماز میں سورہ احزاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی سورہ احزاب کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے. لیکن وہ ذرا سا Q&A سیشن سے ہٹ کر سوال بن جائے گا اور اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، تو میں سوری انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کا جواب دوں گا. دو سوال نیتوں کے بارے میں آئے ہیں، اور دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. جو سوال میرے پاس آئے انہی کا مجھ کو جواب دینا ہے، چاہے کچھ سوال آپ کو بہت ہی زیادہ سمپل ٹائپ کے لگیں. اب یہ جو دو سوال آئے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر یہاں کے مومنین تقلید، مرجعیت، اخباریت، تقلید کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اور تقلید کرنے والے تقریباً سارا کا سارا مجمع یہی کلیم کرتا ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں تقلید کا کنسپٹ اتنا واضح نہیں. تقلید یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرجع کا نام لیا اور کہا کہ میں ان کی تقلید میں ہوں اور پھر کچھ مسئلوں میں ان کی بات مان لی. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی بات ہر مسئلے کے اندر ماننا. یہ طریقہ تقلید کا طریقہ نہیں کہ کچھ نئے نئے مسئلوں میں ان کی بات مان لی، پرانے مسئلوں میں آپ اپنے اسی احمد آباد اور تاج پور اور جمال پور اور لکھنؤ اور کراچی اور ڈونگری اور سولجر بازار اور کھارادر کے ماحول میں پھنسے رہے. تقلید کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسائل شرعی میں اپنے مرجع کو مکمل طور پہ فالو کرنا. اور یہ جو میں نے جملہ کہا ہے تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سارے مسئلوں میں وہی جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ باپ دادا نانا پر دادا کا چلا آ رہا اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، جو غلط نہیں، اس زمانے کے مرجع کے فتوے میں وہی تھا، لیکن ہم اس زمانے کے مرجع کی تقلید میں نہیں. چھوٹی سی ایک مثال دے دوں جو کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. گرچہ ابھی تک
Q&A کی کوئی بات شروع نہیں ہوئی، یہ تو وہی مجلس کے ٹاپک ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ غسل میت اکارڈنگ ٹو آور کرنٹ مراجع، اور کرنٹ مراجع میں ہم ایک جنریشن پہلے کے مرجع بھی شامل کر رہے ہیں، مرحوم آیت اللہ خوئی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت اللہ محسن حکیم، ان کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں میت کے غسل اور کفن کا مسئلہ اتنا سمپل و سادہ کہ اگر آپ ان کی بک میں جا کے دیکھیے، اس میں کسی کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کی بکس موجود ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اور گجراتی میں بھی۔ غسل میت 3 جملوں کے اندر کمپلیٹ ہو گیا۔ ہمارے ہاں اس کو اتنا زیادہ ٹیکنیکل اور پروفیشنل قسم کا ایک مسئلہ بنا دیا گیا کہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی کلاسز کراچی میں لی جاتی ہیں غسل میت سکھانے کے لیے۔ جو آدمی غسل میت دے رہا، کیا اس نے زندگی میں خود کبھی کوئی غسل نہیں کیا؟ تو غسل میت میں اور اپنی زندگی کے غسل میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ ہے کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ اپنا غسل جو آپ کریں تو باڈی کو 2 پارٹ میں دھو سکتے ہیں، سر و گردن اور پھر پوری باڈی۔ میت کو 3 پارٹ میں دھونا ہے بس۔ لیکن 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی کلاس لی جاتی ہے یہ سکھانے کے لیے کہ غسل میت کیسے دیا جاتا۔ جب میں 3 گھنٹے کی کلاس سنتا ہوں تو مجھے میت کے بارے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس زندہ آدمی کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے کہ زندگی بھر اس نے پھر کیا غسل کیا۔ یہ نجس کا نجس ہے۔ اگر اسے غسل کا طریقہ، اپنے غسل کا طریقہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تک نجس ہے، مسجد میں جا ٹھہرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو خیر بہت ہی سمپل ہو سکتا ہے کہ بہت پہلے اتنا ہی کوئی مشکل مسئلہ ہو، اجتہاد ترقی کر رہا۔ تو خیر اب یہ وہ مسئلے جس کے اندر ایک بہت بڑا میجر چینج آیا، یہ لفظ یاد رکھیے گا تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی توہین بھی نہ کریں، وہ بھی غلط نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑا جو میجر چینج آیا ہے وہ نیت کا مسئلہ۔ البتہ یہ میجر چینج کوئی 50 سال 60 سال پہلے نہیں آیا، 900 سال پہلے، اور وہ یہ ہے کہ نیت اسلام میں بہت ہی سمپل چیز ہے۔ دل کا ارادہ، جب آپ گھر سے باہر نکلے، آج گاڑی میں بیٹھے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے، آپ کی نیت آلریڈی ہو چکی ہے، صف میں کھڑے ہو کر آپ کو الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب یہ کہ نیت کے مسئلے پہ بات کروں گا تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں۔ پرانے زمانے کے مرجع، پرانے سے مطلب پھر میں کہہ دوں ہمارے دادا کے زمانے کے نہیں، 600 سال پہلے کے، 700 سال پہلے کے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب آپ نیت کریں تو یہ بھی مینشن کریں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ واجب ہے کہ مستحب ہے۔ لیکن 700 سال سے یہ بات طے شدہ کہ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا تو چھوڑیں، مغز میں یہ خیال لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر عبادت کی نیت صرف قربتاً اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور جتنے بھی اسلام کے واجبات ہیں، میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ایک ٹرم ہے، اردو زبان والے کہیں گے قربتاً اللہ کا مطلب ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نہیں۔ جب نیت میں آپ قربتاً اللہ کہتے ہیں یا فقہ میں قربتاً اللہ کہتے ہیں، اس کے یہ میننگ نہیں ہے، یہ تو ڈکشنری کے میننگ آپ نے بتا دی۔ قربتاً اللہ مانے اللہ سے قریب ہونا۔ اگر ڈکشنری کے میننگ پہ آپ کو جانا ہے تو وہ والے مسلمان ٹھیک ہیں، یا وہ جو شیخ امامی فرقہ کہ صلاۃ کے ڈکشنری میں میننگ ہے دعا، وہ کہتے ہیں کہیں بھی جمع ہو کے دعا کر لو، صلاۃ ہو گئی، کیونکہ ڈکشنری میں واقعاً صلاۃ کے یہی معنی۔ حج کے معنی ہے کسی کی زیارت کرنا، تو بس جا کے اپنے ریڈر کی زیارت کر لو، حج ہو گئے۔ عبادات میں ڈکشنری کے میننگ نہیں چلتے ہیں، یہ ٹرمینالوجی
ہر زبان میں، ہر علم میں ایسا ہوتا۔ اب یہ آئی ٹی والے ہیں، جانتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر جو ٹرم استعمال ہوتے ہیں، ماؤس کا مطلب وہ چوہا نہیں ہے جسے آپ پکڑ کے پھر اپنے ہاتھ میں دبائیں کہ جی ہمارے ٹیچر نے کہا ہے کہ ماؤس، کیونکہ یہاں مطلب کچھ اور ہو گیا۔ یہی دین میں اور یہی فقہ میں قربتاً اللہ کے معنی ہیں۔ یاد رکھیں یہ لفظ لوگوں کو دھوکہ دیتا۔ قربتاً اللہ کے شریعت میں معنی ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ میں غسل جنابت کرتا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے تو چاہے واجب حکم ہو چاہے سنت حکم ہو، سب آٹومیٹک اس میں آ گئے۔ آپ کو الگ سے دو کیٹیگریز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اتنا کہہ دیں قربتاً اللہ، اگر وہ واجب غسل ہے تو اللہ اس کو واجب میں شامل کر لے گا، سنت غسل ہے تو اللہ اس کو سنت میں شامل کر لے گا۔ اب اس میں ایک چیز اور آتی ہے، ایک اسٹیپ فردر، اور وہ یہ کہ بعض پرانے مراجع، دیکھیں بعض چیزوں میں ایسا ہے کہ ہمارے بزرگ غلط کام کرتے تھے، جیسے ہم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ غلط کام نہیں کرتے تھے، اکارڈنگ ٹو دیئر ٹائم سمجھے وہ ٹھیک تھے۔ تو میں ہر چیز میں نہ ان پر اعتراض کرتا ہوں اور نہ ہی ہر چیز میں ان کو جسٹیفائی کرتا ہوں۔ بعض پرانے مرجع، یہاں لفظ پرانے سے پھر مراد ہے 900 سال پرانے، with due apology، کہ ہم میں سے بہت سے بزرگ اس وقت تو مسلمان بھی نہیں تھے، غیر مسلم تھے جس زمانے کے مراجع کی بات ہو رہی، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کسی بھی عبادت میں واجب اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کی نماز کا ٹائم بہت قریب، جیسے وضو کرتا ہوں، اگر نماز کا ٹائم بہت قریب ہے تب تو آپ واجب کی نیت سے وضو کریں گے، ورنہ آپ واجب کی نیت سے اگر وضو کریں اور نماز 1 گھنٹے کے بعد ہے تو آپ کا وضو غلط، اور اگر اسی وضو سے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز غلط ہوگی۔ یہی غسل کا مسئلہ۔ لیکن آپ 1000 سال یا 900 سال پرانے مسائل پر اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ آج کے تمام، اچھا یہ جو 900 سال پرانے مرجع، میں مجلس میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں، آج ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور یہ ابھی مجلس کا سبجیکٹ نہیں ہے، Q&A، علامہ ہلی اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہے کہ علامہ ہلی جیسا عظیم مرجع غلطی کر گیا اس مسئلے میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی کہ اگر کسی نماز کا ٹائم قریب ہے یا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ واجب کی نیت کر سکتے ہیں وضو اور غسل۔ یہ بھی اس آدمی کے لیے ہے جس پر زندگی میں کوئی قضا نماز باقی نہ ہو۔ یعنی وہ جو پرانے مراجع ہیں نا، وہ بھی جو اس مسئلے میں ذرا اسٹرکٹ ہے، وہ کہتے تھے اگر کسی پہ کوئی قضا نماز تو وہ ہر وقت واجب کی نیت سے وضو کر سکتا ہے، کیونکہ قضا نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ مغرب عشاء کی نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے اس سے 15 منٹ پہلے واجب کی نیت سے وضو کریں، 1 گھنٹے پہلے واجب کی نیت نہیں کر سکتے پرانے مراجع۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی ایک نماز بالغ ہونے کے بعد سے آج تک واجب، تو وہ واجب نماز ہر وقت آپ کے اوپر ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے آپ ہر وقت واجب کی نیت سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے 1000 سال پرانے کے مجتہد کے یہاں بھی اجازت۔ اور آج کے مراجع تو کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو کہ نہ ہو، قریب ہو کہ دور ہو، واجب اور سنت کے لفظ کو نکالو، خالی قربت کی نیت سے وضو کرو، لیکن اگر واجب کی نیت سے بھی کر لیا وضو یا غسل اور ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں تب بھی تمہارے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح رہے گا۔ باقی بات کرنا آپ کو معلوم ہے کہ فقہ واجبات کے مسائل، یہ میری بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تکبر سے بچائے، میری اسپیشلٹی میں شامل ہے، پوری رات آپ مجھ سے اس موضوع پہ بات کروا لیجئے، اس لیے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں۔ نیت کے بارے میں دوسرا سوال، ناؤ ہمیں ایک بٹ فاسٹ ہونا پڑے گا۔ نیت کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ نماز پڑھتے وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ نماز پڑھتا ہوں جمعے کی، مثلا نماز پڑھتا ہوں جمعے کی واجب تخیری قربتاً اللہ، واجب تخیری جمعے کی نماز غیبت امام میں واجب تخیری ہے اکارڈنگ ٹو آور کرنٹ مراجع، بٹ
Is it mandatory to say واجب تخیری as part of نیت؟ جب واجب کہنا بھی لازم نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں، تو واجب تخیری تو پھر اس کا بچہ، جب باپ ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تو بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو جب واجب کہنا ہی ضروری نہیں تو واجب تخیری کہنے کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں واجب تخیری اسلام میں صرف جمعہ تو نہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں واجب تخیری۔ کوئی آدمی اس میں نیت کرتا ہے واجب تخیری کی۔ ایگزامپل، اگر کسی رمضان کا کوئی روزہ وداؤٹ اینی ریزن نہیں رکھا یا رکھ کے توڑ دیا، بعض اوقات چھوٹی بچیاں 10 سال 11 سال کی ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد چپکے سے جا کے واش روم میں پانی پی لیا، یا لڑکے 15-16 سال، تو اگر بغیر کسی ریزن کے روزہ توڑ دیا یا رکھا ہی نہیں تو اسے تو روزہ تو رکھنا ہی ہے بعد میں قضا، مگر اس کی ایک پینلٹی بھی دینا ہے، وہ واجب تخیری، یعنی ایک غلام آزاد کرو، وہ تو آج کل ختم ہو گئے، یا 60 روزے رکھو یا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 60 روزے اور 60 جو فوڈ ہیں وہ غریب لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اب آپ یہاں مجمع کے ریئیکشن سے مجھے لگا کہ یہاں پہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آج تک یہ پینلٹی دی ہو، یا تو ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ نے زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اور یا پھر یہ ہے کہ روزے کی قضا کی ہے لیکن پینلٹی دینے کا خیال نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں، میں کراچی کی بات کروں، بہت سے لوگ ہیں جوانی میں غلطی کی، اب ریالائز ہوا 60 غریب کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو، تو اب اگر وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو قطعاً نیت نہیں کرتے کہ میں واجب تخیری کے طور پہ ہی کھانا کھلا رہا ہوں، چاہے ان کے دماغ میں ہو چاہے دماغ میں نہ ہو۔ تو جہاں جہاں اسلام میں واجب تخیری ہے مینشن کرنا ضروری نہیں، نیت تو چھوڑیں، دماغ میں بھی لانا ضروری نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوسچن آنسر سیشن ذرا سا لمبا ہو رہا۔ Can we do سجدہ on tissue paper when خاک شفا is not available؟ ایون خاک شفا اویلیبل بھی ہو تب بھی اسلام نے سجدے کے لیے اور بھی کچھ چیزیں جائز قرار دی۔ ایک عام مٹی یا لکڑی یا ایسے پتے یعنی لیوز جو کھائی نہیں جاتی، خاک شفا اگر موجود ہے تب بھی آپ دوسری چیزوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں، البتہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، خاک شفا پہ سجدے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ٹیشو کے بارے میں مراجع میں اختلاف ہے، میں آپ کو زیادہ بحث میں نہیں الجھاؤں گا، لیکن جو میں نے ابھی شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ ایک شروع میں وہی یہاں پر آئے۔ زیادہ تر مراجع انکلوڈنگ مرحوم آغا خوئی ٹیشو پیپر پر سجدے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ تقلید کر رہے ہیں آغا سیستانی۔ آغا سیستانی کہتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ٹیشو پیپر کا اوریجن کیا ہے، یہ کس چیز سے بنا، ایسی چیز سے بنا ہے جس پر سجدہ صحیح تھا، وہ چیز اس سے یہ ٹیشو بنا ہے تو ٹیشو پر بھی سجدہ صحیح، اور اگر جس چیز سے یہ ٹیشو بنایا گیا اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے تو ٹیشو پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن تیسری بات، اور اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم ٹیشو پیپر کس چیز سے بنا ہے، آپ کو نہیں معلوم، آپ کے سامنے ایک ٹیشو آ گیا، اب یہ جو درخت کے پلپ سے بنایا گیا ہے، کوئی آرٹیفیشل چیز سے بنایا گیا ہے، ریسائکلنگ سے بنایا، کچھ نہیں پتا، ایسی صورت میں جب نہیں معلوم تب بھی ٹیشو پر سجدے کی اجازت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی۔ اب میں آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں، آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی میں ٹیشو پہ سجدہ کروں گا بغیر یہ ریسرچ کیے ہوئے کہ اس کا اوریجن کیا۔ لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، تو جو آخری جملہ وہ اہم ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم یہ ٹیشو کیسے بنا، وہ باکس میں ٹیشو رکھا ہے، نہیں معلوم کیسے بنا، تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک اور سوال ایسا آ گیا ہے جس کا جواب میں آج کی تقریر میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں۔ سوال پڑھ دیتا ہوں کہ نارتھ امریکہ میں آج کل بہت سارے علماء کو حجت الاسلام کہتے ہیں، تو حجت الاسلام کا کوئی کرائیٹیریا ہے اسلام میں؟ چونکہ یہ سوال کوئسچن آنسر سے ہٹ کر جو میری مجالس ہیں اس عشرے کی، اس میں بھی جو آگے چل کے سبجیکٹ آئے گا ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں اس کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہوں اور بعد میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اب ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا۔
ایام ازاں شروع ہو چکے ہیں تو آج کل ہمارے بچے اور نوجوان ایسی ٹی شرٹ پہنتے ہوں گے جس پر اہل بیت کے نام ہیں یا کربلا سے ریلیٹڈ کچھ سلوگن ہیں یا اور بہت ساری چیزیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جس ٹی شرٹ کے اوپر یا شرٹ کے اوپر عربک رائٹنگ میں کچھ لکھا ہو تو کیا اس کو پہنا جا سکتا ہے؟ اسپیشلی اگر باتھ روم میں جانا ہو. اللہ کا نام اور قرآن کی آیت وہ اگر ٹی شرٹ پہ اس طرح سے ہے کہ آپ کی اسکن سے کانٹیکٹ میں آ رہی چاہے ریورس سائڈ سے تو وہ جائز نہیں. لیکن اگر وہ اس طرح سے پرنٹڈ ہے کہ جو آپ کی باڈی ہے اندر انسائڈ باڈی وہ اس سے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہی تب وہ بھی جائز. اور اللہ کے نام اور قرآن کی آیت کے علاوہ باقی جتنی چیزیں بھی عربی میں ہیں حتیٰ اہل بیت کے نام ہوں یا اہل بیت سے ریلیٹڈ ان کی حدیثیں وہ سب پہنی جا سکتی ہیں ٹی شرٹ میں اور اس حالت میں باتھ روم میں بھی جا سکتے ہیں. اگر ہم نے حج کیا اور بعد میں گناہ کرتے رہے تو ہمارا حج دوبارہ ہم کو کرنا پڑے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا یا نہیں؟ حج ایک بار آپ نے صحیح کر لیا وہ صحیح ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں کرنا ہے. البتہ اپنے گناہوں کی توبہ آپ کو کرنا ہوگی. ہاؤ مینی فائنل ججمنٹ ڈیز آر دیئر؟ میں نہیں سمجھا سوال. ڈے آف ججمنٹ تو ایک ہی ہے جسے قیامت کہتے ہیں. واٹ آر دی بس یہ آخری دو سوال. واٹ آر دی رولنگ اباؤٹ ڈوئنگ غسل انڈر شاور؟ شاور کے نیچے غسل کیا یہ ضروری ہے کہ چونکہ ابھی آپ نے شروع میں سن لیا کہ غسل کو کم از کم 2 پارٹ میں کرنا ہے اور بعض پرانے مرجوں بلکہ آج کے بھی کچھ مراجع جن کی آپ تقلید میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں 3 پارٹ، پہلے سر و گردن، پھر رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ. آغا سستانی کا مسئلہ ذہن میں رکھتے ہیں، پہلے سر و گردن اور پھر نیچے کی باڈی. شاور کھلا ہوا ہے، پانی مسلسل اس سے فلو جاری ہے، آپ کی باڈی گیلی ہو رہی ہے تو کیا ضروری ہے کہ 2 پارٹ میں غسل کرنے کے لیے ہم جب سر و گردن دھو لیں تو اس کو بند کر دیں اور پھر دوبارہ اس کو اسٹارٹ کریں یا نہیں؟ وہ پانی رننگ واٹر ہے، فلو جاری ہے اور آپ بس نیت کر لیں کہ اب سر و گردن اور اب نیچے کا جسم. دیکھیں یہاں پہ ذرا سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور ٹائم میرے پاس کتنا ہے؟ 1-2 سوال. ایسا اتنا بڑا شاور جو مراجع نے اپنے بک میں لکھا ہے وہ شاور نے لکھا واٹر فال. اتنا بڑا واٹر فال کہ آپ کی پوری باڈی اس کے اندر چھپ جاتی ہے، باڈی کا کوئی ایک پارٹ بھی باہر نہیں اور پوری باڈی ایک وقت میں پانی کے اندر. اس میں یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب پانی پوری باڈی سر و گردن گیلا ہو گیا تھوڑا سا باہر نکلیے اور پھر دوبارہ اس واٹر فال کے اندر جائیے تاکہ باقی باڈی جو آلریڈی ویٹ ہو چکی ہے اور پانی اس پر بہ رہا، لیکن اس کو 2 حصوں میں کرنے کے لیے ایک بار باہر نکلیے پھر دوبارہ اس کے واٹر فال کے نیچے جائیے. اب اگر اتنا بڑا کوئی شاور ہے، جو شاور کے سائز اب بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر اتنا بڑا شاور کہ آپ کی پوری باڈی انکلوڈنگ دونوں شولڈر اور پورا جسم اس کے پانی کے اندر تو کوئی پرابلم آئے گا. لیکن ابھی تک اتنے بڑے شاور گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. سم ہوٹلز میں نے دیکھے، سنگاپور وغیرہ میں، گھروں میں نہیں دیکھے ہیں. تو گھروں میں جو شاور ہیں اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ غسل کے دوران شاور کو بند کریں اور پھر دوبارہ اس کو ٹرن آن کریں. نہیں، پوری باڈی پہ ایک ساتھ پانی جا رہا، دل میں خیال کہ اب میں سر و گردن دھو رہا ہوں، اب میں اپنا نیچے کا جسم دھو رہا ہوں. اب یہ بھی ایک سوال بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے اور یہ کوشچن آنسر کے سیشن میں صحیح بھی نہیں ہے لیکن مختصر. ویکیشن کے لیے جانا یا الاؤڈ ہے یا وہ منی کو بچا کے کسی غریب کی مدد کرنا؟ آپ کسی بھی نیوٹریشن والے سے پوچھئے گا، فوڈ جو کھانا آپ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 4 5 گروپ ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ پورشن ہو، اتنا پروٹین ہو، اتنا کاربوہائیڈریٹ ہو، اتنا فائبر ہو، وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. کسی ایک چیز کو اپنی غذا کا پارٹ نہ بنائیے ورنہ پھر آگے آپ کو پرابلم ہوں گے. اسلام بھی ایک بیلنس زندگی ہے، کہتا غریب کی مدد بھی کرو، اس کا بہت ثواب ہے، اور ویکیشن پہ جاؤ وہ بھی تمہارے لیے اجازت ہے. ورنہ تو یہ کہا جائے خاص طور پہ ویسٹ میں کہ خالی ایک ٹی شرٹ اور انڈر ویئر پہن کے گزارا کرو اور کپڑے بھی کوئی مت سلواؤ، جا کے غریب کی مدد کر دو کیونکہ یہاں تو یہ لباس چل جائے گا. لیکن ایسا نہیں.
تھوڑا اپنے ڈریس کے اوپر بھی آپ ایسے خرچ کر سکتے ہیں، تھوڑا اپنے مکان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، تھوڑا گاڑی پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، تھوڑا ویکیشن پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. از اٹ الاؤڈ؟ اور پھر غریب کی مدد بھی کرتے رہیے گا. جو کل کی مجلس کا آخری حصہ تھا اور ابھی اس سے کنیکشن ملنے والا ہے، بہت زیادہ ٹائم گزر گیا. واٹ از دا ریزن کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں؟ اس کا ریزن ہے مولانا صادق حسن کی مجالس. کیا مطلب اس کا؟ سورہ توبہ وہ سورہ جو اسٹارٹ ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جو نان بلیور ہیں ان کو اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا. اور اگر اب بات یہاں سے شروع ہو کہ اللہ بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم والا ہے، ہر ایک کو معاف کر دے گا، اور پھر اللہ آگے چل کے یہ کہے کہ میں عذاب بھیجوں گا، تو دماغ میں وہی خیال آئے گا جو بہت سے مومنین آلریڈی خود بنا چکے. ہماری مجلسیں سنتے کہتے ہیں ارے یہ عذاب تو ایسی ڈرانے کے لیے کہا گیا، وہ بہت مہربان ہے، ہم کو معاف کر دے گا. پورا سورہ توبہ کا جو امپریشن ہے وہ ختم ہو جاتا اگر بات رحمت سے شروع ہوتی کہ اللہ بہت مہربان ہے، اور پھر آگے عذاب کا تذکرہ ہوتا. وہ عذاب کا اثر ہی ختم ہو جاتا جب شروع میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ بہت مہربان ہے. یہ بہت ہی شارٹ میں نے جواب دیا. اگر کوئی آدمی لائف سپورٹنگ مشین پر ہو اور دیئر آر فیئر چانسز آف ریکوری، تو کیا اس لائف سپورٹنگ مشین کو بند کر سکتے ہیں؟ آپ نے لکھا اگر چانسز ہیں ریکوری، even if there is no chances of recovery، بٹ اس کا جو کلینیکل ڈیتھ یا برین ڈیتھ ہو چکی لیکن سانس چل رہا ہے، تب بھی واجب ہے اس لائف سپورٹنگ مشین کو کنٹینیو کرنا جب تک آدمی کے لیے پاسبل ہو، کیونکہ اس میں فائنانس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، کہیں گورنمنٹ کے لا بھی. جب تک پاسبل ہے واجب ہے، ایون دو دیر آر نو چانس آف سروائیول. ادھر مشین بند کریں گے ادھر وہ مر جائے گا، پھر بھی یہ واجب ہے. اب گورنمنٹ ریٹائرمنٹ اسکیم کے بارے میں خمس کا ایک سوال پوچھا گیا، لیکن چونکہ یہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں یا ہر ملک میں الگ الگ ٹائپ کی اسکیمیں ہوتی ہیں. مجھے یہاں کی اسکیموں کا نہیں پتا کہ یہاں جو ریٹائرمنٹ پلان ہوتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، تو میں اس کا جواب ویسے ہی نہیں دیتا، اور اب تو وقت بھی نہیں رہا ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. مال کی محبت، اب یہ آخری سوال خمس کا ہے. یہ مال کی جو محبت دل میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ 90% ہمارے پرابلمز کی روٹ کاز ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ بات ہوگی. شروع میں یہ بات کیوں کہہ دی میں نے؟ عمر سعد نے شب عاشور آقا حسین سے ڈائریکٹ یہی بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو میری اتنی پراپرٹی کوفے میں جو انعام ابن زیاد نے پرومس کیا وہ چھوڑیں، کہا جو آلریڈی میرے پاس اپنی پراپرٹیز ہیں وہ سب ابن زیاد قبضہ کر لے گا، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن خالی عمر سعد کی بات نہیں تھی، خود آقا حسین نے عاشور کے دن یہ بات ہو رہی ہے، شب عاشور. اب تو آپ حضرات بہت ہی ریگولر کربلا کی زیارات کو جا رہے ہیں، تو کربلا کی زیارات میں آپ وہ جگہ بھی دیکھتے ہیں نا جہاں آقا حسین اور عمر سعد کی بات ہوئی، مقام علی اکبر کے پیچھے والی گلی میں. اور وہیں سے اگر آپ سیدھا آگے بڑھ جائیے تو وہاں پہ آپ پہنچیں گے جہاں پہ آج رات کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، حسین کے ذوالجناح کا رکنا، وہی جگہ زیارت آپ کرتے ہیں. مقام مکالمہ عمر سعد کو آقا حسین نے بولا کہ وہاں بات کی تھی، اور اس میں یہ جملہ آیا تھا. لیکن ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی وضاحت ہوگی. سورہ امام حسین تم نے پوری ایک ہفتے کی نمازوں میں ایک بار بھی نہیں پڑھا. یہ سوال تھا جو کل جواب رہ گیا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے ہمیں اپنے اصل موضوع پر آنا. راوی نے حیران ہو کر کہا کہ مولا یہ سورہ امام حسین قرآن میں کہاں؟ اچھا ابھی ایک سوال اور پوچھا گیا سیکنڈ لاسٹ،
بلکہ یہ کہیے کہ وہ لاسٹ سوال جس کا میں نے جواب دیا، پھر جو اس کے بعد والا سوال تھا میں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس کے دو ریزن ہیں۔ جو زیادہ مشہور، زیادہ آتھینٹک اور زیادہ حدیثوں میں آیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیونکہ سورہ توبہ کے اندر جو ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں سورہ توبہ کہلاتا ہے قرآن کا 9واں سورہ 9th، اور عرب دنیا میں سورہ براءت کہلاتا ہے جو اس سورے کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے۔ خیر، یہ 9 سورہ کیونکہ اس میں زیادہ تر نان بلیورز کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا۔ اسمعی پہلے بھی کبھی یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، لیکن اب چونکہ کوئسچن آنسر سے نکل کے مجلس کے سبجیکٹ میں بھی یہ چیز آ رہی۔ عرب کا ایک بہت بڑا ادیب ہے، شاعر ہے اور گرامر کا ماہر۔ جب کل گرامر کے اعتبار سے بات ہوئی تھی تو ایک سوال وہاں بھی انکمپلیٹ میں نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ چلیں، جو لوگوں نے مجھ سے کہا بعد میں کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہماری قوم نان ایشوز پر صرف گروپس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، فرقہ بنا لیتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو جہنمی کہنے لگتے ہیں۔ وہ اہل بیت کو نہیں مانتا کیونکہ اس نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہا، محمدin و آل محمد کیوں نہ کہا؟ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، گرامر کے لوگ اس کو طے کریں۔ لیکن اب لوگوں نے کہا کہ پھر اس کا جواب کیا؟ اب یہاں پہ پھر تقلید کا مسئلہ انوالو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تقلید پر۔ بات پرانے مراجع، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے اور بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی اور ڈرائی، البتہ اس کا سیکھنا واجب ہے لیکن مجالس میں نہیں، اس کے لیے الگ سے فقہ کے سیشن ہونے چاہیے۔ بعض پرانے مراجع کہتے تھے کہ وقف بے حرکت و وصل بے سکون جائز نہیں نماز میں، تو نماز والا درود جو ہے وہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن آج کے سارے مراجع کہتے ہیں، اور آج سے میری مراد صرف آغا سیستانی نہیں بلکہ ان سے پہلے کی جو جنریشن ہے، میں جیسے مرحوم آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں، کچھ آغا محسن حکیم کی تقلید پر ہوں گے، ان کو انکلوڈ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت بحرکت و وصل بے سکون کی اجازت ہے نماز میں بھی، جو واجب عمل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن میں بات سمجھانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، صرف سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو اب یہ سمجھنے والی چیز آخری کہ چونکہ آج کے مراجع کے یہاں اس کی اجازت، اس اعتبار سے دونوں طرح کا درود بالکل صحیح ہے، اور نماز میں جہاں درود واجب ہے تشہد میں، آپ چاہے صلی علی محمد و آل محمد کہیں یا صلی علی محمد و آل محمد کہیں، آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ یہ کل کے انکمپلیٹ جملے کا جواب تھا، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ اب اسمعی گرامر کا ماہر، یہ مسئلہ بھی گرامر سے ریلیٹڈ تھا جس کا میں نے جواب دیا، لیکن یہ اسمعی جو ہے، اب جیسے اردو میں کہا جائے غالب، اقبال، یہ وہ شاعر ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں اگر کبھی اردو زبان کا ڈسکشن ہو رہا ہو۔ وہ اسمعی عربی زبان کا اتنا بڑا ماہر لیکن بے دین، نہ قرآن کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ اسلام کو مانے۔ میں اگلا جملہ کہتے کہتے رک رہا ہوں ورنہ بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، بہت سارے شاعروں کا ایسا ہی مینٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ اسمعی تو مشہور، تو وہ ایک دن وہ سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کے ساتھ ایک بالکل جاہل بدو عرب جو ایک لفظ نہیں جانتا، جس کو دنیا ہی کی خبر نہیں، وہ بھی اس کے ساتھ۔ اسمعی، اچھا، جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن قرآن واقعاً ایک ایسا کلام، ایک ایسا میریکل کہ خالی عربی جاننے والے کو بھی اتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں کہ وہ کہتا بھی جاتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ محمد نے خود بنایا، لیکن مزہ اتنا ہے قرآن میں
رات کے اندھیرے میں یہ عرب کے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں، ابو جہل و ابو لہب و ولید و عتبہ و شیبہ، یہ سب پیغمبر کے گھر کے چاروں طرف اندھیرے میں چھپ کے کھڑے ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں لائٹنگ تو تھی نہیں، اور جو پیغمبر رات کو نماز شب میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، 2 گھنٹے کھڑے ہو کے یہ قرآن سنتے تھے اور مزہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب یہ بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن شاید اردو میں اچھا نہ لگے، کہ اللہ کا دل چاہا کہ ان لوگوں سے مذاق کیا جائے۔ ان اللہ یستہزی، یہ قرآن میں بھی آیا، مذاق کیا جائے۔ اب یہ سب پورا دن اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، رات کو چھپ کے آتے ہیں، اندھیرا۔ ایک مرتبہ مکے میں جو بارش کے موقع پر بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکی، اب جو بجلی چمکی تو ابو جہل نے دیکھا وہ سامنے تو ابو لہب کھڑا، اور اس نے دیکھا وہ ولید کھڑا ہے، وہ عتبہ کھڑا ہے، ہاں بھائی تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے؟ دن بھر اسلام اور قرآن کی مخالفت کرنے والے، قرآن کو محمد کا کلام کہنے والے، قرآن کی عظمت کا انکار کرنے والے، رات کے اندھیرے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ تو قرآن واقعاً ان لوگوں کے لیے بھی جو دین کو بھی نہ مانے، اسلام کو بھی نہ مانے، ایک میریکل ہے۔ تو اسمعی بھی قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے بہت سے لوگ ہاں اپنی ہر بھاشا میں کچھ مشہور شاعر ہوتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ایک بار وہ اس آیت پر آیا جس میں خدا چور، مرد اور عورت کا ذکر کر رہا، السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹو، اور پھر آخر میں ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت حکمت والا۔ اللہ کا ہر حکم لاجک کے ساتھ ہوتا، لیکن اس کی زبان پہ غلطی سے بجائے حکیمن کے رحیمن آ گیا، واللہ عزیز رحیم، اللہ بہت رحمت والا۔ وہ جاہل بدو کچھ نہیں جانتا، دنیا کی کوئی خبر نہیں، الف کے معنی لٹ ہیں یہ بھی اس کو نہیں پتا، وہ چونک کے سر اٹھاتا اور کہتا ہے کہ تو ابھی تک کیا پڑھ رہا تھا؟ اسمعی نے کہا یہ قرآن ہے جو خدا کا کلام کہا جاتا۔ بدو نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یا تو نے غلط پڑھا ہے یا یہ کلام غلط۔ اسمعی نے غور کیا کہ یہ کیوں مجھے غلط کہہ رہا ہے، ایک دم خیال آ گیا کہ ہاں حکیمن کا لفظ ہے آیت کے آخر میں کہ اللہ حکمت والا، ایک ریزننگ ہے اللہ کے ہر عمل کے پیچھے۔ میں نے رحیمن پڑھ دیا، ہمارے آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی آیت میں رحیم ہے، کسی میں حکیم ہے، کسی میں علیم ہے، ادھر کا لفظ ادھر ہو جائے، ہم غور ہی نہیں کرتے قرآن کے میسج پہ، تو ہم پہ کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اسمعی نے چونک دیکھا میں نے غلطی کی، لیکن حیران ہو کر کہا کہ کیا تو نے پہلے قرآن سنا؟ کہ زندگی میں کبھی نہیں سنا، عرب کا رہنے والا، کبھی نہیں سنا، تو نے میری غلطی کیسے پکڑ لی؟ کہا کہ تو جو آیتیں تو پڑھتا آ رہا تھا بڑی سیکوینس کے ساتھ تھی، بہت ہی امپریسو تھی، ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ جب یہ کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹو اور پھر آخر میں آیا اللہ رحمت والا ہے، تو میرے دماغ نے کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کر دیا تو سزا سنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ چور کے دل سے تو سزا کا خوف ہی نکل گیا کہ ارے وہ بڑا مہربان، ماں سے زیادہ مہربان ہے، میں اس سے بھی بڑا گناہ کروں تو معاف کر دے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حکمت کا لفظ آیا کہ ہاتھ کاٹنے یعنی مجرم کو سزا دینے میں بھی ایک لاجک اور ریزننگ ہے کہ سوسائٹی اسی وقت پروٹیکٹڈ ہے جب مجرم کو پتا ہو کہ میں جرم کروں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ رحمت کا اپنا موقع ہوتا ہے۔ دیکھیں اب امریکہ کی بات نہ کیجئے، اب آپ پہنچ جائیے تاج پور اور جمال پور، اور میں پہنچ جاتا ہوں رضویہ سوسائٹی کراچی میں۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا کہ اب ماں نے کوئی حکم دیا کہ تمہیں یہ کرنا اور ہم نے اس کی مخالفت کی، اور کسی نے کہا بھائی تمہاری ماں نے اتنی سختی سے کہا تھا، کہ وہ ماں ہے نا، سختی سے کہا تو تھا خالی ڈرانے کے لیے، لیکن جب اس کو پتا بھی چلے گا کہ میں نے غلطی کی ہے تو میری غلطی کو معاف کر دے گی۔ بلکہ کبھی باپ نے کہا سختی سے فلاں کام نہ کرنا، ہم نے پھر وہ کام کیا۔ بھائی تمہارا باپ تو بڑا خونخوار ہے، یہاں کی مثال نہیں ہے، پاکستان کی، انڈیا کی، وہ تو تمہیں جوتوں سے مارے گا کہ نہیں ماں بہت مہربان ہے، وہ باپ سے مجھے بچا لے گی۔ تو جہاں پر رحمت کا یہ تصور آ جاتا ہے کہ جرم کیے جاؤ،
جان بوجھ کے قانون کو توڑے جاؤ اور تمہیں بچا لیا جائے گا، وہ وہیں سے پوری سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، نہ واجبات کی پابندی ہوتی ہے، نہ حرام کا خیال کیا جاتا ہے، نہ قانون دین کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور میں نے باپ اور ماں کی مثال اس لیے دی کہ اگر آپ اس مثال میں اللہ کو باپ سمجھ لیں اور اہل بیت کو ماں سمجھ لیں تو ہمارے یہاں آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جی اللہ کا قانون، اللہ نے جہنم بنائی، اللہ نے عذاب سنایا، لیکن ہمارے بخشوانے والے ایسے ہیں کہ ہم کسی کا مال چوری کریں وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، ہم کسی کا حق غصب کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم حرام کام کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات کم آئی ہے، حدیث میں زیادہ آئی ہے کہ ہماری شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ یہ قرآن میں بھی پیغام آیا، سورہ مدثر کی آیت جو اس وقت تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر بعد میں تلاوت کروں گا، بہت اہم میسیج ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شِفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ قرآن نے کہا یہ جو 4 گناہگار، کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، تو قرآن نے 2-4 اشارے دیے، مگر 2-4۔ اور اہل بیت کی احادیث سنیے، مولا سے لے کے 11ویں امام تک ہر معصوم نے ایک لسٹ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے جو ہمارا شیعہ، لیکن لا تنالو شفاعتنا، یہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نظام، قانون، دین، شریعت اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ مجرم کو پتا ہو کہ اگر میں جرم کروں گا تو مجھ سے سوال و جواب بھی ہوگا، مجھے ڈانٹ بھی پڑے گی، مجھے سزا بھی ملے گی۔ اور سورہ امام حسین، میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، سورہ امام حسین، بار بار میں کہہ رہا ہوں سورہ امام حسین، کیونکہ ایام ازا کا پہلا اشرا آقا حسین کا اشرا۔ ہمارا موضوع کیا؟ ایک جملے میں یہ بھی کہہ دوں، کربلا بگننگ سے اینڈ تک۔ اچھا ایک جملہ شاید انگریزی میں نے صحیح نہیں کہی ہو، آغاز سے اختتام تک۔ اور یہاں پہ پہلے صرف ایک جملہ اپنے سبجیکٹ کی وضاحت کے لیے پیش کر دوں، پھر جو سورہ امام حسین کا میسیج ہے وہ آگے بڑھاؤں۔ وہ یہی کربلا بگننگ سے اینڈ تک۔ کربلا کی بگننگ کب ہے؟ آج 2 محرم کی شب ہے، آقا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے اور 10 محرم کو آقا شہید ہو گئے۔ کیا یہ ہے کربلا؟ آغاز اور اختتام، شروع ہوئی 2 محرم کو، ختم ہوئی 10 محرم کو؟ یا چلیں ہمارے یہاں جو ایک ماحول ہے اس کے اعتبار سے 28 رجب کو آقا مدینے سے نکلے، جو کل رات کے مصائب تھے، اور پھر جیسا مشہور ہے چہلم اور کربلا پہنچی اور 8 ربیع الاول کو واپس مدینے آ گئے۔ آقا حسین نہیں، لٹا ہوا قافلہ۔ یہ ہے کربلا، آغاز وقت نہیں۔ چاہے 2 محرم سے 10 محرم کو دیکھیں، چاہے 28 رجب کو حسین کا نکلنا اور 8 ربیع الاول کو زینب کبریٰ اور سجاد کا مدینے میں آنا، یہ کربلا کا بیچ کا حصہ، نہ یہ کربلا کی بگننگ ہے، نہ یہ کربلا کا اینڈ۔ کربلا کے بگننگ کا نام ہے علی، کربلا کے اینڈ کا نام ہے امام زمانہ۔ یہ عمر کیا ہے، کس لیے نہیں تو سنگل بس شروع کریں اسی پہ۔ ہمارے ساتھ کا جملہ، آقا حسین اور عمر سعد کے درمیان کربلا کے میدان میں کئی بار بات چیت ہوئی۔ دیکھیں کربلا کو ہم اور آپ جو کل کی میری مجلس تھی اپنے اپنے مغز اور اپنے اپنے دماغ سے سمجھیں گے۔ یہ کل کی مجلس سے نا اسلام ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھتا،
وہ نہیں. جب کربلا میں خود آقا حسین ہے تو آقا حسین کربلا کس طرح سمجھا رہے ہیں, اور عمر سعد جب ہے تو وہ کس طرح کربلا سمجھا رہا. تو آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ آیا, تم کیوں آئے ہو؟ رات کے بعد پوچھا, کہا کہ میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لے گا. اگلے دن مجمع عام میں آقا حسین نے ایک سوال کیا عمر سعد سے, جس کے اختتام پہ آقا نے وہ خطبہ دیا, جس کا جملہ میں کہتے کہتے اس لیے رک گیا کہ وہ سورہ امام حسین کے درمیان میں دوبارہ آئے گا. کیا ہے عمر سعد, دنیا کو چھوڑو, یہ 30,000 کا جو یزیدی لشکر تھا اس کی طرف اشارہ کیا, ان کو چھوڑو, تم تو جانتے ہو میں کون ہوں. عمر سعد مدینہ منورہ میں تقریباً انہی تاریخوں میں پیدا ہوا جو آقا حسین کی پیدائش کی تاریخ ہے 1 یا 2 سال پہلے. اسی مدینہ کی گلیوں میں اس کا بچپنا گزرا, اسی نے وہ سارے فضائل اپنی آنکھ سے دیکھے اور اپنے کان سے سنے جو مسجد میں پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں, چاہے وہ ممبر سے خطبہ توڑ کے حسین کو بچانے کا واقعہ یا سجدے کو طولانی کرنے کا واقعہ, وہ ساری چیزیں آئی وٹنس ہے, خالی سنی سنائی بات نہیں. اور اس کے بعد جوانی بھی دونوں کی مدینے میں ساتھ گزری. تم کیوں آئے؟ اس کا جواب بغضاً بے ابیک. اے حسین, سچائی تو یہ ہے, ایمانداری تو یہ ہے کہ تیرے باپ کا بغض و عداوت ہے جو ہم کو آج موقع مل رہا ہے, اس لیے ہم کربلا میں آئے. تو آغاز کربلا کا آغاز, وہ اصل جملہ میں اس وقت ممبر سے کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ قتل الحسین, حسین کربلا میں نہیں شہید کیے گئے, بہت پہلے مدینہ کے اندر جب پیغمبر کی میت کو غسل دیا جا رہا تھا اسی وقت شہید کر دیا گیا. یہ آغاز. اور اختتام کیا ہے؟ جب آنے والا حسین یعنی زمانے کا امام, وہ بھی حسین ہے اپنے زمانے کا, وہ کربلا کا انتقام بھی لے گا اور کربلا کو پورا بھی کرے گا. باقی باتیں بعد میں آئیں گی, پوری چیز تو آج نہیں سمجھانا, یہ ہمارا اصل موضوع. 28 رجب کربلا کا آغاز نہیں ہے, 8 ربیع الاول مدینے میں اہل بیت کی واپسی کربلا کا اختتام نہیں, 2 محرم کربلا کا آغاز نہیں ہے, عاشورہ کا دن کربلا کا اختتام نہیں ہے. اب وہ باقی باتیں بعد میں ہوں گے. سورہ امام حسین, مولا یہ کون سا سورہ؟ اب وہ بات جو کٹ جاتی ہے لیکن میرے ذہن میں رہتی ہے. قرآن کے کئی سوروں کے 1 سے زیادہ نام ہیں, جن میں سورہ توبہ کی مثال آج آ گئی سوال و جواب. اور بعض علماء نے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی ایک وجہ اور لکھی. یہ بہت کم علماء کا قول ہے. البتہ علماء کے قول سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کو حدیث ملی. ہمارے شیعہ علماء میں تو شاید 1% بھی نہیں, برادران اہل سنت میں ہیں کچھ 5 سے 10%. وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ الگ سے کوئی سورہ ہی نہیں. جو سورہ نمبر 8 ہے انفال, یہ اسی کا ایک پارٹ ہے. 8 اور 9 مل کے ایک سورہ بنتے ہیں. تو 20 سورے میں کہیں بسم اللہ نہیں آئی ہے سوائے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے خط کے حوالے سے, اس کو چھوڑ دیئے. تو اب یہ کہ سورہ امام حسین, مولا یہ کون سا سورہ؟ کہا یہ قرآن کریم کا سورہ فجر, جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں پڑھنے کا ثواب ہے. اجابی سے سورہ امام حسین کیوں کہا گیا؟ اس کی آغاز کی آیت 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں بس آج کی حد تک. اس کے اختتام کی آیت جو میں نے شروع مجلس میں اشارتاً تذکرہ کیا, والفجر, فجر کی قسم, ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم. یہ کون سی 10 راتیں؟ اسلامک کیلنڈر میں آپ جا کے دیکھ لیجئے, ذی الحج کی 10 راتیں کہی جاتی ہیں, لیکن تفاسیر میں جا کے دیکھیے تو یہ محرم کی وہ 10 راتیں جن میں آج یہ دوسری رات آ گئی. اور کون سی فجر ہے؟ جو 10ویں رات کے اختتام کے اوپر صبح عاشور آتی ہے اذان علی اکبر کے حوالے سے. میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں, ورنہ یہ سورہ اور اس کی شروع کی 3 آیتیں خود بہت اہم, ایک الگ سے پیغام. چونکہ اس سورے کا آغاز, بیگننگ, اسٹارٹنگ عاشور سے پہلے کی 10 راتوں میں ہوئی, جس میں آخری رات شب عاشور جو انشاءاللہ آپ سب لوگ رات جاگ کے گزاریں گے, اور جس کا اختتام والفجر ہے, اس فجر پہ ہوا کہ کائنات نے ایسی فجر آج تک نہیں دیکھی. اور اس سورے کا آخری کیا ہے؟ آخری آیت, یا ایتھا النفس المطمئنہ,
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن کہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ عموماً فاقہ شکنی کی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، تو آیت کا شروع بھی آقا حسین، آیت کا اختتام بھی آقا حسین نہیں، آیت کا شروع بھی کربلا اور آیت کا اختتام بھی کربلا، آیت نہیں سورہ، اس لیے پورا سورہ امام حسین کہلاتا ہے۔ ہمارا موضوع بھی یہی، کربلا کا آغاز، کربلا کا اختتام، لیکن یہ شروع میں عاشورے کی ہسٹری، اختتام پہ عاشورے کی ہسٹری، درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں عاشورے کا مقصد، عاشورے کا پیغام، عاشورے کے حوالے سے کچھ بہت اہم میسج، جن میں پہلا میسج تو وہ جس کے لیے میں نے 2 دن ایک اور آیت تلاوت کی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ایک پیغام ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اسی دنیا میں ملے، اور یہی امام زمانے کی جانب اشارہ، اور یہی مختار کے جہاد کی جانب اشارہ، اور یہی عید الزہرا کا اشارہ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ قرآن نے مختصر کہا، لیکن سورہ امام حسین میں مختصر نہیں کہا۔ سورہ امام حسین میں یہ تفصیل اس بات کی آ رہی ہے۔ دیکھیں امام حسین کا پیغام، عاشور کی صبح، عاشور کی سپہر کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ساتھ میں امام کی وہ حدیث جو میں عاشور کے دن پڑھوں گا، مولا آپ کے دادا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ کہا جتنے قرآن کریم میں حرف ہیں اتنے زخم میرے دادا کے جسم پر ہیں۔ یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اس کے درمیان جو پیغام ہے 2-3 پیغام ہیں پورے آقا حسین اور کربلا سے ریلیٹڈ، جن میں سے ایک پیغام سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ میں بھی آیا، لیکن اس میں مختصر آیا، مختصر بھی انف، ہر ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی، مگر سورہ امام حسین میں خالی اتنا نہیں کا وضاحت کی، عالم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ میں تفسیر میں نہیں آ رہا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہاں کا ہر ظالم کو سزا ملے، اور یہاں وضاحت کی، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اب قوم عاد کون ہے؟ قرآن کریم نے ان کی دنیاوی شان و شوکت، میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں نکل جائی، بہت سارے ایسے آپ کو شہر و ملک نظر آئیں گے، کیا عالیشان عمارتیں، کیا انفراسٹرکچر ہے، کیا فلائی اوور ہے، کیا سڑکیں ہیں، جو دنیاوی ظاہری طور پہ جو دنیاوی ترقی۔ قرآن ایگزامپل کے طور پہ ایک قوم کا نام لیا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم ارم کو دیکھو جنہوں نے ایسا شہر بنایا کہ قرآن تعریف کر رہا کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں اتنا اچھا شہر کبھی نہیں بنا۔ اب میں ٹوکیو کا نام لوں یا پیرس کا نام لوں یا دبئی کا نام لوں، بہرحال جہاں بھی ترقی دنیاوی اعتبار سے ہو، قوم عاد وثمود، اور قوم ثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ اب تو سعودی عرب نے عمرہ ویزا والوں کے لیے پوری کنگڈم میں گھومنے پھرنے کی پرمیشن دے دی۔ پہلے عمرہ اور حج ویزے کا مطلب ہوتا تھا اونلی مکہ اینڈ مدینہ، حج کے لیے اب تک یہی ریسٹرکشن ہے، عمرے میں آزادی مل گئی۔ مدائن میں جائیے، قوم ثمود، مدائن صالح، ایک مدائن بغداد کے قریب ہے سلمان فارسی، اور ایک مدائن صالح حضرت صالح کے اونٹنے والا ثمود، جابوا الصخر بالواد۔ آج بھی دنیا حیران، پہاڑوں کے اندر انہوں نے کس طرح پہاڑ کھود کھود کے پورے شہر بنائے۔ آج کی ٹیکنالوجی تو چلے سمجھ میں آتی ہے، قوم ثمود تو کتنی پرانی قوم ہے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے۔ یعنی ثمود کا نام کیوں لیا؟ ایک ایگزامپل قرآن نے لی، کہا کہ جن کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، ایک قوم دنیاوی اعتبار سے، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے پیک پر پہنچی عاد، ایک قوم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پیک پر پہنچی ثمود۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ،
اور وہ فرعون جو ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو اتنی سخت سزائیں دیا کرتا تھا. یہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے فرعون، ایک ڈائنیسٹی کا نام نہیں ہے، ایک مینٹیلیٹی کا نام. جو ہمارے خلاف ہوگا ہم اس کا جینا دوبھر کر دیں گے ذرا ذرا سی بات پر. اب میں کیسے اس سے زیادہ کھل کے آج کی حالات میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ ملٹری پاور کے اعتبار سے فرعون ذی الاوتاد. قرآن کریم نے ایک ٹیکنالوجی میں ترقی والی قوم کو لیا، ایک دنیاوی اعتبار سے جو بہترین مکانات اور بہترین سڑکیں اور بہترین شہر، اور ایک طاقت ملٹری پاور کے اعتبار سے قوم. 3 مثالیں لی. پھر کیا کہا؟ الذین طغوا فی البلاد. ہم نے جتنی ان کو ترقی دی انہوں نے اتنا ہی شہروں کے اندر بغاوت کا مظاہرہ کیا. فاکثروا فیہا الفساد. اور دنیا کے نظام کو درہم بھرم کر دیا، فتنہ و فساد برپا کر دیا. تاریخ کو تاریخ سمجھ کے نہ پڑھیے، اپنے زمانے کے حالات سے ملاتے جائیے. فاکثروا فیہا الفساد. اس کی ملٹری پاور دنیا میں فساد برپا ہو کے رہ گیا، شہروں کا نظام بگڑ گیا، قومیں تباہ کر دی گئی. لیکن ہوا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پروردگار تمہارا رب یہ دیکھتا رہا، پھر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا اٹھایا اور ان تمام قوموں کو سزا دی. یعنی ہر ظالم کو، چاہے وہ ٹیکنالوجی میں کتنی ہی ترقی پر ہو، ملٹری پاور کے اعتبار سے کتنی ہی ترقی پہ ہو، اور دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی ترقی پہ کیوں نہ ہو، اللہ نے اسی دنیا میں سزا دی ہے. یہ آخرت کی سزا کا تذکرہ نہیں ہے. آنے والے امام کا انتظار کرو. ان تمام ظالموں کو اسی دنیا میں سزا ملنے والی ہے. آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے. اب آگے بڑھی ایک مرحلہ، وہ یہ ہے. امام کی ایک حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے. کس امام کی؟ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. وہ تذکرہ کر رہا امام کے سامنے منصور و ہارون جیسے ظالموں کے ظلم کا. ہارون اور منصور یہ دو بنی عباس کے تھے. بنی عباس نے تو غضب یہ کیا کہ آل محمد کے نام پہ اقتدار لیا اور پھر آل محمدی کے خلاف ہو گئے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. منصور نے 6 امام کو شہید کیا، ہارون نے 7ویں امام کو، اور ان کے مظالم کا ذکر ہو رہا. آج ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور یزید کی فوج کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، اور سچے دل سے کرتے ہیں، مخلص ہیں ہم اس کے اندر. لیکن یہ حدیث پہ ذرا توجہ دی. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح. وہ اتنے ہی ظالم تھے، بلکہ اس سے زیادہ ظالم تھے. لیکن یاد رکھو جتنی طاقت اور اقتدار ان کے پاس تھا، اگر وہ تمہیں مل جائے نا تو تم ان سے بھی بڑے ظالم ثابت ہو. عصمت بی بی ازبے چادری، جیسے نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کا ایک قول، بہت سے لوگوں کو ریسورسز کا نہ ہونا متقی بنا دے گا. ایک اندھا آدمی بہت تعریف کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور ایک بہرا آدمی تعریف کرے میں نے زندگی میں کبھی گانا نہیں سنا، اور ایک گونگا آدمی کہے کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تم اس کا ذکر کرو جو تمہارے پاس ہے. اندھا یہ نہ کہے کہ میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ یہ کہے میں نے گانا نہیں سنا کیونکہ کان تمہارے پاس ہے. یہ نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کا فرمان. اب میں انڈیا کی بات نہیں کرتا کیونکہ انڈیا کا ماحول الگ ہے. پاکستان بہت ایک زمانے میں لوگ، ہم نے کبھی شراب نہیں پی. شراب کا موقع ملے، شراب اویلیبل ہو، شراب تمہارے رسائی میں آ، پھر شراب نہ پیے تو کمال کی بات. ایک گناہ کر ہی نہیں سکتے اور اس پر اپنی تعریف کرو، خود ہی اپنے آپ سے کہو ویل ڈن. یہ جو قرآن کریم ایک اصول ہمیں بتا رہا ہے، نہج البلاغہ کے آخر میں بھی یہ آیا ہے اور امام اس کو دہرا رہے ہیں. اگر تمہیں منصور اور ہارون جیسی طاقت مل جائے تو انہوں نے جو ظلم کیے ہیں ان سے زیادہ تم ظلم کرو گے. اور پہچان لو جا کے. اب یہاں تو پھر میں نے کہا نا کہ امریکہ کا ماحول خاصا بدلا ہوا ہے. ہندا میدان احد میں کتنا ظلم کیا ہے. ہماری عورت کنڈیم کرتے ہی ہے، لیکن شادی کر کے بہو لے کے آتی ہے، اس بہو پہ جو ظلم کر رہی ہے. یہ اس کی مینٹیلیٹی بتا رہی ہے کہ اگر اس کے پاس ہندا جیسی طاقت ہو تو وہ ہندا ہی کی طرح سے ظلم کرے. ہمارے ہاں ایک آدمی
ہارون اور منصور جیسی طاقت تو ہے نہیں، بہت ظالم ہے، بہت برے ہیں، ہم ہوتے تو ایسے نہ ہوتے. لیکن جب یہ بزنس کسی کے ساتھ کرتا ہے اپنے پارٹنر کی پیٹھ میں جس طرح سے خنجر گھوپتا ہے، وہ جا کے دیکھ لیجئے. انڈیا، پاکستان، ساری دنیا میں آج کل جہاں میں جاتا ہوں یہی مسئلے میرے پاس آتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ اس میں اپنی تعریف کریں. منصور، اب دیکھیں میں نے کہا کہ میں لشکر یزید کی بات نہیں کرتا ہوں، ورنہ بعض افراد کے لیے یہ جملے بھی آئے ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ طاقت ہوتی جو اس وقت لشکر یزید کے پاس تھی تو ٹھیک ہے، آقا حسین تو بہت عظمت والے، لیکن اسلام پر یہ اتنا ہی ظلم کیا کرتے جیسے یزید کر رہا تھا. یزید کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آقا حسین پہ ظلم کر رہا، یزید کا اصل مسئلہ ہے کہ وہ اسلام پہ ظلم کر رہا. جمعے کی نماز خود کو پڑھا دی جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہر وقت اس کے یہاں شراب اور ڈانس اور گانے کی محفل چلتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ طاقت ہمارے پاس، ہم اس سے زیادہ برے بن جائیں. اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، محاورتاً کہہ رہا ہوں. یہ امام فرماتے ہیں کہ فرعون، سمود، آج کی مثالیں اس لیے نہیں بتائی گئی کہ تم ان کو کنڈیم کرو، اپنے گھروں میں روزانہ آ کے دیکھو. اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، یہ پورا نہیں کر پاؤں گا آج، انشاءاللہ کل بھی میں آپ کے سامنے ہوں گا تو اس بات کو کل مکمل کروں گا. مخیرق یہ ایک ذرا مشکل سا نام ہے. جو لوگ عمرے پر کبھی میرے ساتھ گئے ہوں ان کے لیے تو میں کہہ دیتا ہوں، باقی بھی جو عمرے پہ جاتے ہیں سبھی کو یہ بتایا جاتا. مخیرق، اور یہ وہ آدمی ہے کبھی کبھار جو کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں ایک مذہبی سوال یہ بھی آتا کہ وہ کون آدمی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں پہنچ گیا. اس کا نام ہے مخیرق. حر نہیں، حر نمازیں پڑھتا چلا رہا تھا، اس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی. اب یہ الگ بات تھی کہ اپنے طریقے سے پڑھ رہا تھا، لیکن بہرحال تھا وہ پکا نماز. حنظلہ غسیل الملائکہ نہیں، وہ اس وقت جب شہید ہوئے تو ان پر غسل واجب تھا لیکن ریگولر نمازی تھے. مخیرق یہ وہ آدمی ہے کہ ایک نماز پڑھے بغیر یہ جنت میں داخل ہوا. نام ذرا اس کا مشکل ہے. اپنے زمانے کا میں آج کل کے نام لینا نہیں چاہتا. بلینرز لوگ جو ہیں ایک لسٹ ہر سال آتی ہے کہ اس کی اتنی دولت، اس کی اتنی دولت، اس کی اتنی دولت. اپنے زمانے کا سب سے مالدار آدمی تھا، مدینے میں رہا کرتا تھا. مخیرق، اس کا جذبہ دیکھی. پھر سورہ امام حسین میں جہاں پہ میں نے آج بات روکی، 3 ان قوموں کی مثال تھی کہ جس کا ہمارا اور آپ کا ویسے کوئی تعلق نہیں. نہ ہمارے پاس اتنی طاقت کبھی آئے گی جیسے فرعون کے پاس ہے، نہ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی جیسی سمود کے پاس ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح شہروں کے مالک بنیں گے جیسے شداد بنا تھا. ہمارے اور آپ کے لیے اس کے بعد پیغام ہے سورہ امام حسین اور یا ایتھا النفس المطمئنہ سے پہلے. یہ پیغام اب کل مکمل ہوگا، آج تو صرف اتنی سی بات. مخیرق اپنے زمانے کا سب سے مالدار انسان. اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیے تو بلینر کا لفظ بھی اس کے لیے چھوٹا ہوگا. ایک لفظ ٹریلین ہوتا ہے دولت کے اعتبار سے، شاید اس سے بھی زیادہ. مدینے کے جتنے بھی یہودی تھے، اچھا میں یہ آج کے بعد ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ اپنی مجلس میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے موسوی، تو وہ موسوی سے آپ کے ذہن میں سادات نہ آ جائیں اور آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں. قوم موسیٰ والے مدینے کے اندر ان کی اچھی خاصی تعداد تھی جب رسول اللہ مدینے پہنچے تھے، اور پیغمبر نے مدینے پہنچتے ہی ان سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. اچھا اب یہ ایگریمنٹ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا کہ اگر شریعت کے بنیادی جو اصول ہیں، واجبات و حرام، ان سے ٹکراؤ نہ ہو تو جس علاقے میں رہتے ہو وہاں کی محبت بھی تمہیں کرنا ہے، وہاں کی حفاظت بھی تمہیں کرنا ہے، وہاں کا خیال بھی تمہیں رکھنا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے ہاں تو یہ سسٹم شاید نہیں ہے، شاید ہوگا، لیکن جو ویلفیئر اسٹیٹ ہیں جیسے کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، سویڈن ہے، آسٹریلیا، وہاں لوگ آتے ہیں
ساری سہولتیں وہاں کی لیتے ہیں اور اس کے بعد غلط بیانیاں کر کے بہت سارے وہ بینیفٹ لیتے ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے دیتی ہے اپنے باشندوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کافر ہیں، نان مسلم ہیں، ان کا مال چوری کرنا اور انہوں نے اتنے سال ہمارے ساتھ زیادتی کی تو آج ہم زیادتی، بہت سارے آرگومنٹ رہتے ہیں۔ تو وہ ذہن میں رکھ کر میں اس کی تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا۔ چھوٹی سی بات، پیغمبر نے ایک ایگریمنٹ کیا مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں سے، اور وہ یہ کہ اگر کبھی مدینے پہ اٹیک ہوا شہر پر، تو اگر تمہارا دشمن آیا ہم تمہارے ساتھ مل کے تم کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اگر ہمارا دشمن آئے تو تم، اگر مدینے پہ حملہ ہو، ہاں مدینے کے باہر کہیں ہم مسلمانوں پہ حملہ ہو تو وہ تو ایک مذہب کا مسئلہ ہے، تمہارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہم جانے وہ جانے۔ مدینہ شہر پہ اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے، چاہے وہ ہماری وجہ سے کرے، لیکن شہر پہ اگر اٹیک ہو رہا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ یہ پیغمبر نے ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینے کے نام سے مشہور، یہودیوں سے۔ میں یہ لفظ بہرحال پھر بھی کہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اگر میں لفظ بدلوں تو مجمع سمجھ نہیں پائے گا میں کہنا کیا جا رہا ہوں۔ ہو گیا یہ ایگریمنٹ۔ پہلا اٹیک مسلمانوں پہ بدر میں ہوا، لیکن وہ شہر میں نہیں ہوا، وہ شہر سے باہر، بدر 70 کلومیٹر دور رفضہ کے قریب ہے، جہاں حضرت ابو ذر غفاری کی آج بھی قبر موجود۔ لیکن چونکہ شہر سے باہر کا اٹیک تھا، نہ پیغمبر نے یہودیوں سے کانٹیکٹ کیا، نہ انہوں نے کوئی آفر کیا۔ اگلا اٹیک جو کافروں نے کیا، جس میں ہندا کا نام بھی آیا تھا، اور میں نے بعض خونخوار ساسوں کا تذکرہ کیا، وہ یہاں تو نہیں پائی جاتی ہیں، وہ احمد آباد میں یا کراچی میں یا بمبئی میں ہوتی ہوں گی کیا ہوتی ہیں، لیکن خیر بات یہ ہے کہ میں ایک لفظ کہہ دوں، چاہے مجھے بعد میں اس کی وضاحت کرنا پڑے۔ ہماری تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے مرجع، اب بعض ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ ان کے لیے لفظ چھوٹا پڑ جاتا، سمجھ میں نہیں آتا ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر ہم نے مرجع کہا تو مرجع تو تاریخ میں اتنے سارے گزرے، بہت کم ہیں لیکن بہرحال سب مرجع، اور جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ ان سب سے بڑے، وہ اکیلے نہیں ہیں، 3-4 ایسے ہیں۔ عبد الکریم حائری، جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا پتھر ہے کہ جو چیز اس سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، وہ خود سونا بن جاتی ہے۔ ایک تو سونا، گولڈ، اس کی اپنی ایک قیمت ہے، پھر جو اس سے ٹچ ہو جائے۔ ایسے 3-4 ہمارے مرجع جنہوں نے اپنے شاگردوں میں اتنے سارے مرجع پیدا کیے، وہ بہت بڑا، یعنی وقت نہیں۔ عبد الکریم حائری کا ایک جملہ سن لیجیے، وضاحت بعد میں کرنا پڑے گی۔ بعض عادل مومنین، یہ ان کا جملہ، عادل مومنین شمر سے بدتر ہوتے ہیں، اور پھر کسی اور موقع پر اس کی وضاحت۔ تو اب یہ بات اسی کنٹینیوشن میں ہو رہی تھی کہ منصور و ہارون کو کنڈیم کرنا، فرعون و سمود و عاد کو کنڈیم کرنا، اور اپنے گھر کا سسٹم، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، وہ کوئی بات ہی نہیں۔ ہم فرعون کو چھوڑیے، تمہارا مزاج اور مینٹیلٹی فرعون والی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے جو تم اپنے پیرنٹ کے ساتھ سلوک کر رہے، واپس آئیے مخیرت۔ یہ مدینے کے یہودیوں میں اتنا مالدار تھا کہ سارے یہودیوں کی دولت مل کر ایک طرف، اس اکیلے کی دولت ان سے زیادہ تھی۔ اب یہ قوم ویسے ہی مالدار ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ سب سے بڑا مالدار نہیں، ساری قوم کی دولت ملائیے وہ کم ہے، اس کی دولت زیادہ۔ اور پراپرٹی، پرانے زمانے کی دولت کیا؟ پراپرٹیز، ریل اسٹیٹ۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں پہ اٹیک شہر کے باہر نہیں ہوا، مدینہ شہر پہ اٹیک ہوا، تو پیغمبر تو مقابلہ کرنے چلے، لیکن یہودیوں کو میسج دے دیا کہ دیکھو ہمارا تمہارا ایگریمنٹ تھا، آج مدینہ پہ اٹیک ہوا، تم آ جاؤ ہماری مدد کے لیے، جو تمہارا ایگریمنٹ۔ یہ صرف اس لیے کہ بعد میں وہ یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں نہیں کرنا، لیکن ہمیں ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ آپ نے ہم کو بتایا ہی نہیں تھا. ورنہ پیغمبر ان کے محتاج تو چھوڑو، خود مسلمانوں کے بھی محتاج نہیں تھے. پیغمبر کے پاس علی کی صورت میں ایک ایسا سپاہی تھا کہ ایک اکیلا سپاہی دنیا بھر کے تمام طاقتور فوجوں کے اوپر بھاری تھا. اور احد کی لڑائی نے بتایا کہ بھئی جو مسلمان ساتھ چلے، وہ تو ان کو تو بلایا گیا، جو ساتھ چلے وہ بھی سب پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کے بھاگے کہ نہیں بھاگے. جبرائیل کو نازل ہو کے کہنا پڑا لا فتح الا علی لا سیف الا بالفقار. ہم علی کو پکارتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی علی کو پکارا ہے، میدان احد گواہی دے رہا، لیکن ان کو ایکسکیوز نہ ملے کہ ہم تو آپ کا ساتھ دیتے لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، خود ہی چلے گئے. وہاں میسج دی. اب وہاں جو پیغام گیا، احد کی لڑائی بہت انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ مولا کی ایک حدیث ہے، وقت بہت گزر گیا مولا کی ایک حدیث ہے کہ اپنے مخالف اور دشمن کو گمراہ سمجھنا، ولا ضالین، بے وقوف نہیں سمجھنا. وہ بھی عقل رکھتا ہے، اگرچہ اس کی عقل کو نکرا کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک عقل ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے، پلان کرتا ہے. تو یہ احد کی لڑائی بہت سوچ سمجھ کے کافروں نے کی تھی، جس کا آج ٹائم نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے. یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، مسلمانوں پہ حملہ ہوا، پیغمبر نے پیغام بھیجا، پیغمبر تو چلے گئے. ادھر وہاں قوم یہودیوں کی میٹنگ ہوئی کہ بھئی یہ اکارڈنگ ٹو آور ایگریمنٹ ہمیں جانا. کیسے جائیں؟ جانے کے لیے تو ایگریمنٹ کیا ہی نہیں تھا. اب آخر ایک بہانہ مل گیا، کہا کہ آج سیٹرڈے. اور اس قوم میں، اب میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن بہت جلدی اس قوم میں سیٹرڈے کے دن کوئی کام کرنے کی بھی اجازت نہیں. اب ایک مذہبی بہانہ، کہا کہ بھئی محمد کو پیغام بھجوا دو، کیونکہ جو میسنجر آیا ہے اس کے ذریعے، کہ ویسے تو ہم تیار ہوتے لیکن آج سیٹرڈے ہے، آج تو ہمارے یہاں حرام ہے کوئی کام بھی کرنا، چنانچہ آج ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، کل سوچیں گے. کل کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. کہا کہ آج تو نہیں، کل دیکھیں گے. مخیرق کھڑا ہو گیا، میٹنگ ہے بہت پیسے والا. کہا کہ کیا نون سینس بات، جب ایگریمنٹ کر رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ ایگریمنٹ میں کیوں نہیں لکھوایا کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، سیٹرڈے کو آپ ہم سے کچھ نہ کہیے گا. جب اس وقت تم نے یہ بات نہیں لکھوائی، جبکہ اپنے مذہب کا اصول تو ہر ایک کو معلوم ہے، تو آپ جو وعدہ جو کیا ہے، پرومس اس پرومس، کمٹمنٹ اس کمٹمنٹ، وعدہ ہے، تمہیں جانا پڑے گا. کہا کہ نہیں بھائی وہ تو ہم نہیں جا سکتے اور یہ حرام ہو جائے گا اور گناہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگ مقصد ان کا کچھ اور ہوتا، لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کو بیچ میں لے آتے ہیں، جس کی ایگزامپل کل سے دوں گا، آج نہیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد تو دوسری تاریخ شروع ہی ہونے والی ہے، اس سے پہلے مجلس ختم کر دینا. خلاصہ یہ کہا کہ جب ہم نے معاہدہ کیا اور ایگریمنٹ کیا، اس وقت ایسی کوئی شرط نہیں لگائی میں جاؤں گا اکیلے. قوم نے کہا چلے جا، اور وہ اکیلے چلا. لیکن ایک ایسا جملہ کہہ کر گیا جو خود سورہ امام حسین کی اس آیت میں ہے جہاں تک میں آج رکا ہوں، جہاں رکا ہوں نا، اس کے فوراً بعد والی آیت میں وہ جملہ. میں دنیا بھر میں مجالس کے لیے جاتا ہوں، مولانا کچھ کاروبار میں مسائل ہے، دعا بتائیے. مولانا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتائیے. مولانا بہو بڑی گستاخ و نافرمان آئی ہے، کوئی دعا بتائیے. مولانا وہ بیٹا جو ہے وہ نالائق و ناکارہ ہے، دنیا بھی بڑی ترقی کر لی ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. ہر جگہ یہ پرابلمز بتائی جاتے ہیں. مگر کبھی سورہ امام حسین کی آیت پہ تو غور کرو. قرآن کہتا ہے کلا، تمہارے پرابلمز اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہارے پرابلمز اس لیے ہے کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو. وہ کیا غلطی ہے وہ کل آئے گی، اور جن کو زیادہ شوق ہے وہ گھر جا کر ہی سورہ فجر کا ترجمہ دیکھ لیں. لیکن مخیرق نے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ توڑا، پہلے یہ بات کیوں نہیں لکھوائی تھی ایگریمنٹ میں؟ میں جا رہا ہوں اور دیکھو میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنا میرے پاس ایسیٹس اور کیش اور جو کچھ ہے، وہ سب میں اب محمد کو دے کے جا رہا ہوں. تم میں سے کسی کو اس میں سے 1 سینٹ نہیں ملے گا، حتیٰ میری اولاد کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اور یہ کہہ کے وہ میدان احد میں پہنچا تھا تقریباً 8 in the morning، اور ظہر سے پہلے احد میں وہ شہید ہو گئے. اتنا پیسے والا آدمی
جو میرے حساب سے جس نے کبھی پانی بھی خود سے نہیں پیا ہوگا اس کے ایک ایک اشارے پہ 500 غلام دوڑ کے آتے ہوں گے، لیکن وعدہ ہے۔ چنانچہ وہ گیا، میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ فجر کی نماز کا ٹائم گزر چکا تھا، ظہر کی نماز سے پہلے وہ شہید ہوا۔ پیغمبر نے اس کا لاشا دیکھا، کہا کتنا خوش قسمت ہے، اس وقت جنت کے باغ میں حوروں کے ساتھ ٹہل رہا ہے اور اپنے عالیشان محل میں بیٹھا ہوا۔ مخیرہ ایک یہودی، خالی بیڈ ایگزامپل نہیں ہے اہل کتاب یا کرسچن اور جوز میں پیغمبر کا ساتھ دینے والے، اور اس کی اتنی پراپرٹی تھی، وہ سب وہ کہہ کر گئے، گواہ بنا کے گیا۔ لشکر اسلام میں شامل ہوتے وقت ایک بار پھر ریپیٹ کیا اس نے پیغمبر کے سامنے، وہ ساری پراپرٹی خمس نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی حق شرعی نہیں ہے، پیغمبر کو ایک پرسنل گفٹ ملا ہے۔ چنانچہ آج بھی مدینے جہاں پہ شیعوں سے اہل بیت سے ریلیٹڈ زیارت ہے، بہت بڑا ایریا، ایک مسجد تو آپ کو پتہ ہے نا، اپنی مسجد ہے جہاں پہ ریگولر لوگ جاتے ہیں، وہ نہیں، میلوں تک پھیلا ہوا علاقہ، وہ سارا کا سارا آج بھی وہاں پہ شیعہ آبادی۔ یہ ساری اہل بیت کی پراپرٹی تھی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اہل بیت کے گھر میں فاقے تھے تو یہ پراپرٹی کہاں سے آئی؟ یہ مخیرق کا وہ گفٹ ہے جو وہ میدان احد میں جاتے وقت دے گیا، اور جس کے لیے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں عمر سعد سے کہا تھا، جب اس نے کہا کہ میری پراپرٹی کوفے کے اندر ہے، امام نے کہا فکر نہ کر، اگر ابن زیاد قبضہ کرتا ہے قبضہ کر لے، میں تمہیں اپنے پرسنل ایسٹس میں سے جتنا تمہارا نقصان ہوا اس سے زیادہ اسی دنیا میں دلواؤں گا، اور آخرت تو ہے اپنی جگہ۔ ایک ایسا بھی تھا یہاں پہ 20% سیونگ میں آپ کو خمس دینا، جان نکلتی ہے لوگوں کی جان، اور اگر کسی طرح سے دے بھی دیں تو اب طریقے سوچتے ہیں کہ مرجع سے پرمیشن لے کے جتنا دیا اس سے زیادہ کس طرح واپس کھینچیں۔ میں خاص آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے، ویسے تو الحمدللہ میری اپنی معلومات کے مطابق آپ کی میجورٹی خمس پیئنگ۔ مجھے ان چیزوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ میں آج تک کسی مرجع کا وکیل بھی نہیں بنا، کوئی پرمیشن بھی میں نے نہیں لی کہ یہ تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری، چنانچہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک اندازہ ہے میرا۔ لیکن ایک فورکاسٹ میری سن لیجئے کہ جو اب میں آپ کے یوز کو دیکھ رہا ہوں تو آگے مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کا یہ اسٹائل اور سسٹم باقی رہے۔ اپنے آپ کو رکھیے ایک طرف، آ جائیے اصل موضوع۔ 20% خمس جو سیونگ پر اتنے سوال پوچھ کے لوگ کسی طرح اسے بچتے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ 2 رکعت نماز فجر کی نہیں پڑھی جاتی، کتنے لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی، ایسی مثالیں بھی اور عمر سعد جیسی مثالیں بھی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب کل سے دینا شروع کروں کہ آخر عمر سعد جیسے لوگ عمر سعد کیسے بنتے؟ کیا اللہ نے ان کو بائی برتھ یزید اور عمر سعد بنایا؟ تو پھر تو ان کی کیا غلطی؟ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ مجھے انگریزی نہیں آتی، کیا وہ ڈیفالٹ میں ہی عمر سعد و یزید تھے؟ تو پھر پیغمبر کی وہ حدیث کہاں گئی؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویجوسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا۔ یزید بھی تو ایک بچہ پیدا ہوا تھا اسلام پر، عمر سعد بھی تو اسلام پر پیدا ہوا، اس کے والدین اس میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ خمس تو کمپلسری ہے، وہ آپ کو دینا ہے، اس کو تو کبھی سوچیے ہی نہیں کہ آپ نے کیا دیا، وہ تو آپ نے دیا ہی نہیں۔ جو دیا ہے، جو آپ کے ڈونیشن ہوتے ہیں، جو عزاداری میں آپ خرچہ کرتے ہیں، جو آل محمد پہ آپ خرچہ کرتے ہیں، برکتیں آپ کو اس کی وجہ سے مل رہی ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں جو پہلے صلہ اور بدلہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے کہتے ہیں۔ جو کل کی مجلس کا اینڈ تھا، ابو ذر غفاری جیسا صحابی جب اس منزل پہ تھا تو وہ جن کا غلام ہے وہ آقا کس منزل پر؟
جو پہلے آپ کو بدلہ دیتے ہیں، پہلے آپ کو خیال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ چلو ہمارا غم کرو۔ میں کل کی مجلس ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی بہترین مثال 2 محرم کو کربلا میں پہنچنا۔ کربلا پہنچ کے حسین نے سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ آپ کو یاد کیا ہے۔ اے بنی اسد کے لوگوں، جب میرے زائر زیارت کے لیے آئیں گے تو 3 دن انہیں میرا مہمان بنا کے رکھو۔ حسین نے 2 محرم شب لگ گئی ہے، 2 محرم 3 باتیں بنی اسد سے کہی تھی، اپنے اور اپنی فیملی کا تعلق تیسری بات سے تھا، پہلی بات نہیں۔ پہلی بات حسین نے اپنے بارے میں نہیں کہی، تیسری بات کہی۔ پہلی بات تو وہی جو آج کی مجلس کا آخر میں موضوع بنا، لیکن پورا واضح نہیں ہو سکا، ہوگا انشاءاللہ کل و پرسوں۔ حسین کربلا میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جو پہنچے تو اپنی خوشی سے نہیں پہنچے، ظاہری اعتبار سے۔ حسین کو تو جانا تھا کوفے، یزید کی فوج حسین کو کوفے کا راستہ روک کے کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر کے لاتی ہے نا۔ کربلا میں حسین کے قدم جو آئے، جس دن اللہ نے یونیورس کا کریشن کیا تھا اسی دن لکھ دیا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے کربلا میں آئے حسین، یہ لفظ کو برا نہ سمجھیے گا، ایک طرح سے مجبوری کی حالت۔ مجبوری کیا تھی؟ حسین جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے، لشکر یزید ادھر لایا تو ادھر آ گیا، لیکن کربلا پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اگر یہ جملہ غور کیجئے گا، ہمارے یہاں بہت سارے گناہوں کا ایکسکیوز یہ ہوتا، میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جا رہا ہوں، غم کا بیان بھی شروع ہو گیا، بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ بہت سارے گناہوں کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، فلاں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم نے آگے والے کے ساتھ ظلم کر دیا۔ اتنے کھلے جملے نہیں ہوتے ہیں، ہم مجبور ہو گئے۔ لشکر یزید حسین کو کربلا میں لائے، لیکن حسین نے کیا کہا کہ یہ جگہ، یہ پراپرٹی، یہ زمین ہے تو کسی اور کی نا، ہماری وجہ سے ان کا حق ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ کون قبیلہ اس کا مالک ہے؟ کہا بنی اسد۔ بلاؤ بنی اسد کو، ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مومن کا حق کتنا اہم ہے، خود سے نہیں آئے، لشکر یزید ظلم کر کے لایا ہے، لیکن یزیدیوں کا ظلم بنی اسد تک کیوں پہنچے؟ باقاعدہ حسین نے پہلا جملہ جو کہا اس کا تعلق شریعت محمدی اور اسلام سے ہے، حرام و حلال سے، اور پوری جو مارکیٹ پرائس تھی وہ حسین نے دی۔ کسی کا حق، ہماری وجہ سے کسی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے ہم مجبوری کیوں نہ ہو۔ پھر دوسرا جملہ آپ کے بارے میں، اے بنی اسد والو، یہ پوری قیمت دی جا رہی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی میرا کوئی زائر کربلا میں آئے گا، ہم اور آپ آقا حسین کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں جو آقا نے ہمارا اور آپ کا خیال کیا۔ جو میرا موضوع ہے نا آج مصائب کے اس جملے پر، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ کربلا پہنچتے ہی حسین نے پہلے کس کو یاد کیا ہے؟ آپ کو یاد کیا، جب ظاہر آئے گا تو میرا مہمان بنا۔ اور جب حسین کی شہادت کا موقع آیا تو سب سے آخر میں کس کو یاد کیا؟ آپ کو یاد کیا۔ مصائب آپ سنیں گے عاشور کے دن، لیکن ہر ایک نے یہ حدیث سنی۔ جب آخری رخصت کے لیے میرے مولا سجاد کے پاس آئے تو کیا کہا تھا؟ بیٹا جب پلٹ کے مدینے جانا تو میرا جو شیعہ ملے اسے کہہ دینا حسین نے آخری سلام تجھے بھجوایا۔ ہم اور آپ تو کیا زیارت پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زیارت حسین نے ہماری اور آپ کی پڑھی ہے۔ اے سجاد میرے ہر شیعہ کو میرا سلام پہنچانا۔ کربلا پہنچے تو آپ کو یاد کیا، اور کربلا میں جو حسین کا آخری دن اور آخری گھنٹہ ہے، دنیا سے جاتے جاتے آپ کو سلام کہلوا کے گئے۔ ہاں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو تیسرا وعدہ یہ کرو
کہ جب لشکر یزید چلا جائے گا تو آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گے. دیکھیے اپنا تذکرہ اور اپنے گھر والوں کا تذکرہ بعد میں ہے، آپ کا ذکر پہلے. ان کے نام پہ آپ جو قربانی بھی دیں وہ کم، اس کے بینیفٹ میں بتا ہی نہیں رہا، کوئی بینیفٹ نہیں ملے ہم کو. پھر بھی آقا حسین کا اتنا جملہ، میرے زائر کو میرا مہمان بنا کے رکھا. اور کب یہ جملہ کہا؟ کل میں نے پڑھا تھا کہ حسین مدینے سے نکلے اور مکے سے ہوتے ہوئے کوفے کی جانب جا رہے ہیں کہ جب راستے میں حر آتا. اب حر کے مسائب الگ ایک مجلس میں آئیں گے، اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے حر یہ حسینی قافلہ لے کے کربلا کی جانب چل رہا. اور ابھی یہ کربلا نہیں پہنچے اور ایک جگہ پہ قیام کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ عباس علمدار ہاتھ جوڑ کے تڑپ گیا تھے. دیکھیں عباس امام کا حکم ماننے والے ہیں، اپنی کوئی خواہش کبھی نہیں بیان کرتے. ایک عاشور کی صبح اپنی خواہش بیان کی تھی، مولا سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دی. اور حسین نے یہ کہہ کے روک دیا تھا تم تو میرے لشکر کی علمدار. لیکن اس سے پہلے راہ کوفہ میں اپنی مرضی نہیں چلانا. جو اپنی مرضی چلائے اس کا نام عباس نہیں ہے. جو مرضی ہے امام کا پابند ہو ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے. کہا مولا کئی دنوں کے بعد آج اس سڑک کے اوپر کچھ مسافر آتے نظر آ رہے ہیں. یہ کون سی روڈ ہے؟ جو کوفے سے آ رہی. مولا کئی دنوں سے راستہ بند تھا، میرے بچپنے کے دوست مسلم کی کوئی خبر مجھے نہیں ملی. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان مسافروں کو روک کر صرف اتنا پوچھ لوں میرا بھائی مسلم کس حالت میں. مسلم ابن عقیل اور عباس علمدار ایج گروپ بھی سیم ہے. پھر مسلم عباس کے بہنوئی بھی ہیں، مسلم عباس کے فرسٹ کزن بھی ہیں، بہت پرانی دوستی ہیں. عباس کا دل تڑپ رہا ہے لیکن آقا کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے. حسین نے کہا کہ عباس جاؤ اجازت ہے بلا کے لاؤ. وہ لوگ آتے تڑپ کے عباس، اس سے سب سے زیادہ عباس کے دل کو لگی. تڑپ کے عباس کہتے ہیں کہ کوفے سے آنے والوں اتنا تو بتاؤ میرا بھائی مسلم جو کوفے گیا ہے اس کی کیا خبر ہے؟ سر جھکا کے کہا مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو 3 دن گزر چکے تھے. مسلم کا کٹا ہوا سر دارالامارہ کے اوپر لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ادھر تو لشکر حسینی میں ویسا ہی گریا ہوا. خیر آپ کا تو گریا کچھ نہیں ہے جو واقعاً گریا ہوا. اور ادھر حسین. مصائب کا ٹکڑا یاد رکھیے گا، یہ سورہ امام حسین کا نیکسٹ میسیج ہے جو کل آنے والا. لیکن ابھی مصائب حسین خیمے میں آئے. زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لے تو آنا. لیکن ایسے نہیں لانا، آج تیار کر کے لانا. منہ دھلا دینا، سر میں تیل ڈال دینا، بالوں میں کنگھی کر دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا. بچی تیار کر کے لائی گئی. حسین نے بہت چھوٹی بچی اپنی گود میں بٹھایا اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا سکینہ بیٹی ابھی عید گزری یعنی حج والی عید، میں نے تجھے گوشوارے دیے تھے، میں تمہیں دوسرے گوشوارے دیتا ہوں، یہ ذرا مجھے لا کے دے دینا. سکینہ نے باپ کی خواہش سنی تو دوڑ کے گئی، گوشوارے لائے. اپنے ہاتھوں حسین نے چھوٹی بچی کے کان میں گوشوارے پہنائے. بچی بہت چھوٹی لیکن جب سر پہ ہاتھ پھیرا حسین نے اور گوشوارے پہنائے، ہے تو آخر حیدر کرار علی کی نواسی، ہے تو آخر حسین کی بھانجی. تڑپ کے کہا مامو آج تو آپ اس طرح سر پہ ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا. مجھے نہیں معلوم آقا حسین نے کیا جواب دیا، لیکن ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے، بلکہ ابھی کہتے ہیں اے دختر مسلم، اے یتیمہ مسلم. آج جعفری سینٹر اٹلانٹا میں موجود یہ مومنین اور مومنات آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ بھی دینے آئے ہیں، اور اگر گستاخی نہ ہو تو یہ بھی عرض کرنے آئے ہیں کہ آپ یتیم ہوئی. کسی بچی کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہوگا. لیکن سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی مل تو گیا، کانوں میں گوشوارے پہنانے والا کوئی مل تو گیا. ایک کربلا کی یتیمہ تھی، باپ اس کا بھی مارا گیا ہے،
لیکن گوشوارے پہنانا تو درکنار، کانوں سے گوشوارے چھیننے والے تو آئے، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تو کوئی نہ تھا، رخسار پہ تماچے مارنے والے بے شک تھے، کمر پہ گھوڑے برسانے والے بے شک تھے۔ اور بس یہ خبر ملی اور حسینی قافلہ چلا تو وہ منزل آ گئی کہ جس پہ مصائب ختم کر رہا ہوں کہ حسین کے ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا۔ آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے، ذوالجناح رک گیا۔ حسین نے کہا عباس اس سواری کا جانور بدلو۔ بات مختصر کرتا ہوں، 7 گھوڑے بدلے گئے، لیکن حسین کی سواری کے یہ گھوڑے جو آقا کے اشارے پہ حرکت کرتے تھے، آج حسین ایڑ پہ ایڑ لگا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ حسین نے کہا عباس ذرا معلوم تو کرو کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ آقا کوئی چیزیں نہیں معلوم ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کیسے بتائیں۔ ایک بار قبیلہ بنی اسد قریب کھیتوں میں کام کر رہا، دیکھا ایک قافلہ آ کے روکا ہے۔ عباس نے دیکھا، غلام کے ذریعے بلایا، قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے۔ حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اب لوگوں نے الگ الگ جواب دیے، کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، دوسرے نے کہا، حسین نے کہا کوئی اور نام ہوگا، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، حسین نے کہا کوئی اور نام ہوگا، کسی نے کہا اسے دشت ماریہ کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہوگا، کسی نے کہا مولا اسے بابل بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام ہوگا۔ حسین ہر نام سن کے کہتے ہیں کوئی اور نام، کوئی اور نام۔ آخر سارا قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، کہا مولا ہمیں تو اتنے ہی نام معلوم ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، اس جگہ کو کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آخر کہا ایک بہت بوڑھا ہمارے قبیلے میں ہے، اسے کچھ پرانی باتیں یاد ہیں، اسے اٹھا کے، وہ پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا تھا، اٹھا کے لایا گیا۔ حسین نے دیکھا، کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی تم نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے؟ کہا کہ ایک نام سنا تو ہے، لیکن وہ نام لینا ہم نے بند کر دیا ہے، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے، کربلا۔ کربلا کا نام سننا تھا۔ حسین نے کہا عباس سواریاں بٹھا لو، خیمے لگا دو، سیدانیوں کو خیمے میں منتقل کر لو۔ اس بوڑھے نے سنا، ایک بار تڑپ کے کہا فرزند رسول یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس زمین پر کوئی نبی یا نبی زادہ نہیں آیا مگر یہ کہ اس کے بدن سے خون نہ جاری ہوا۔ حسین نے کہا تم نے خالی سنا ہے، اور مجھے تو روز ازل سے پتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جواروں کے لاشیں گریں گے، ہماری گردنیں کٹیں گی، ہمارا خون بہے گا، ہم یہیں قیام کریں گے۔ اور ادھر بنی اسد کے لوگ حسین کی باتیں سن رہے ہیں۔ حسین نے کہا بھی رک جاؤ، کیوں؟ فضا آ گئی، کہا کہ آقا شہزادی خیمے میں جاتے ہی آپ کو بلا رہی، ابھی بنی اسد سے باتیں نامکمل ہیں، آپ کو بلا رہی۔ حسین کو پتا ہے کیوں بلا رہی۔ ایک بار حسین زینب کے پاس گئے، کہا زینب بہن بنی اسد سے بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس وقت کیوں بلایا؟ کہا بھیا یہ کس زمین پہ قیام کیا ہے؟ جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ حسین نے سر جھکا کے کہا زینب تم نے نہیں پہچانا؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ کربلا میں آتے ہی فاطمہ کا ماتم و گریہ شروع ہو گیا اور باہر آئے۔ بنی اسد کے مردوں ایک آخری وعدہ اور مجھ سے کرو، اور وہ یہ کہ جب لشکر یزید چلا جائے گا جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے تو تم آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ 3 وعدے لیے مگر تیسرا وعدہ جب بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ آقا وعدہ ہے، کہا نہیں یہ وعدہ ایسا ہے اب اپنے پورے قبیلے کی عورتوں کو بھجواؤ، یہ وعدہ عورتوں سے بھی لیا جائے گا۔ پہلے 2 وعدے نہیں، تیسرا وعدہ۔ عورتوں کو پیغام ملا، ارے فاطمہ کے لال نے آج ہم کو بلایا ہے۔ سب نے ابائیں سر پہ ڈالی، چادریں اوڑھی، ایک بار حسین کی بارگاہ میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آقا کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں؟ کہا کہ ہاں، ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے، مجھ سے وعدہ کرو جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی تو پانی بھرتے ہوئے ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گے۔ عورتوں نے سر جھکائے، آقا ہماری جانیں آپ پہ قربان، وعدہ پورا کریں گے۔ کہا کہ نہیں، اب اپنے بچوں کو بھجواؤ۔ بچوں کو پیغام ملا، آنو محمد کے ہمسن بچے ایک بار آتے ہیں، مولا کیا ہم بھی اس لائق ہو گئے کہ آپ کی خدمت کریں؟ کہا ہو سکتا ہے، تمہارے والدین لشکر یزید کے ڈر
ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے، تم بہت چھوٹے ہو، لاشیں دفن نہیں کر سکتے۔ ارے کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا، مٹھیوں میں خاک لے کر، مٹی لے کر ہمارے لاشوں پہ دفن کر دینا۔ بس یہاں پہ میرا دل چاہتا ہے ایک سوال آقا سجاد سے کروں۔ آقا سجاد، آپ کے بابا نے آج 2 محرم کو بتایا اگر لاشیں دفن کرنا ممکن نہ ہو ایک مٹھی خاک ڈال دو۔ جب 11 محرم کو آپ کربلا سے چلے، بے شک لشکر یزید نے لاشیں دفن نہ کرنے دیے، مٹھی خاک تو ڈال دیتے۔ آقا سجاد اپنے ہاتھ آپ کو دکھائے گا اور کہے گا ارے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں طاق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، وہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے خدا بندہ ان عزاداران امام مظلوم، ان مومنین اور مومنات کی آنسوؤں کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہمیں حسین ہمیں جنت میں بھی عطا فرما، صف عزا پہ بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین